میں سلام پیش کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے وہ آپریشن کیا اور ہندوستان کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ بنیان مرصوص لانچ کیا صبح فجر کے وقت جی۔ تم لوگ ہو کیا گائے موتر پینے والے، گوبر سونگنے والے؟ آپریشن سندور تم چلائے گا؟ مودی نے تو کبھی سندور دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہاں ہے پتنی دیوی ان کی؟ بیٹا وہاں سندور لگائیں گے کہ ڈھونڈتے پھرو گے کہ کہاں لگائے؟ ہر اس ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے جس ایئر بیس سے جہاز اڑا تھا اور پاکستان کے شہریوں کو اس نے ہٹ کیا تھا۔ 1999 سے آج تک جتنے حملے ہوئے ہیں وہ سب کے سب فالس فلیگ آپریشنز بھاجپا سرکار بی جے پی نے کروائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ پاکستان جواب کب دے گا، جواب کب دے گا، جواب کب دے گا، تو حضور جواب حاضر ہے۔ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم فرماتے ہیں کہ تیار رکھو اپنی قوت اپنی پوری طاقت کے ساتھ، ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں اللہ کے اور تمہارے دشمن، اور ان کے علاوہ کچھ اور جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ہم پوری طرح سے تیار تھے، ذرائع جنگ کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، ایک ایک چیز ہماری پلان تھی۔ ہم صرف انتظار کر رہے تھے کہ آپ کا پاگل پن اس کی کوئی انتہا ہے کہ نہیں ہے، آپ کے جھوٹوں کی کوئی انتہا ہے کہ نہیں ہے۔ کل رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے نمائندوں کے ساتھ، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، اور میں نے اتنی زبردست پریس کانفرنس، ایک لفظ بھی اس میں فضول نہیں تھا۔ ایک ایک لفظ جو کہا گیا وہ ایسے تھا کہ بڑا نپاتلا، بڑا کیلکولیٹڈ۔ انہوں نے ایک ایک چیز بتائی، اور جو سب سے بڑی فتح تھی کل کی پریس کانفرنس کی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے خود کو سچا اور ہندوستان کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ یہ اس پریس کانفرنس کا کمال تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے نمائندے جو تھے، ڈپٹی ڈی جی جو آپریشنز تھے، انہوں نے انڈیا کے 5 طیاروں کی تفصیل بتائی، وہ کہاں پر گرے ہیں ان کی تفصیل بتائی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو رافیل گرا تھا اس کے جو کال سائن، اس کا جو اسکواڈ لیڈر تھا وہ کس وقت اس کو بلا رہا تھا، اس کی فارمیشن والا اس کو کال سائن سے بلا رہا تھا، وہ آڈیو بھی سنائی۔ 3 رافیل ایک رات میں گرنا، ایک MiG 29 گرنا، ایک Su-30 گرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ماڈرن تاریخ کی سب سے بڑی ایئر بیٹل 7 تاریخ کو لڑی گئی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ 125 جہاز، 70 ان کی طرف سے، 55 ہماری طرف سے، 160 کلومیٹر اندر تک دشمن کے علاقے میں یہ ٹارگٹس کو انگیج کرتے رہے، اور اس کے بعد 1 گھنٹے تک یہ جاری رہا۔ آنے والے وقتوں میں ایئر کامبیٹ سکولز میں یہ جو ایئر بیٹل ہے یہ ایز اے ٹیکسٹ بک کیس پڑھائی جائے گی۔ یہ BVR بیونڈ ویژول رینج انگیجمنٹ کس طرح سے کی جاتی ہے، کس طریقے سے ہمارے شاہینوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی، ہیٹس آف ٹو دیم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے، کروڑ بار
کہ اس نے ہمیں کسی بھی شرمندگی سے محفوظ رکھا ہے، الحمدللہ۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے وہ آپریشن کیا اور ہندوستان کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اس کے بعد اسرائیلی ڈرونز آئے جو پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم اور پاکستان کے ریڈار سسٹمز کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے، جو آ کر پاکستان کے ریڈارز پر ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ہوم کر رہے تھے، انہیں لاک کر رہے تھے، ان کی انفارمیشن پیچھے دے رہے تھے۔ کامی کازیز تھے، آ کے ان کے اوپر ہٹ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے۔ پاکستان نے سافٹ کل یعنی کہ ان کو جیم کر کے ان کو ادھر ہی تباہ کیا۔ یہ سافٹ کل کہلاتا ہے، اور ہارڈ کل کہلاتا ہے کہ آپ ان کو شوٹ کریں اور ان کو تباہ کر دیں۔ ان کے ڈرونز، ان کی تعداد کل دوپہر تک تو 77، 80، 85 تک تھی، اب تو نہ جانے کتنی ہو گئی۔ اس کے باوجود پاکستان خاموشی سے دیکھتا رہا اور سمجھاتا رہا کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ تم نے جھوٹ بولنا شروع کیا ایک فالس فلیگ آپریشن سے، پہلگام سے، اس کے بعد جھوٹ تر جھوٹ، جھوٹ تر جھوٹ، جھوٹ تر جھوٹ۔ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کسی بھی ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بناؤ، اس سے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کراؤ، ہم تمہارے ساتھ پورا کا پورا تعاون کرتے ہیں۔ جو تم بات کہہ رہے ہو ہم آؤ اس کو بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن کوئی کیوں مانے گا؟ جھوٹا کیوں مانے گا؟ اس کو پتا ہے کہ وہ تو 2 دن میں پکڑا جائے گا۔ اس کے تو اپنے ملک کے اندر لوگ بول رہے ہیں، کرن تھاپڑ اس کا چینل بند کر دیا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کے چینلز بند کر دیے ہیں، خاموش ہیں، غائب ہیں۔ کیوں بند کر رہے ہو؟ ہماری آوازیں کیوں بند کی ہیں ہندوستان میں؟ ہم نے تو نہیں بند کیا۔ تم آؤ بولو جو تم نے بولنا ہے۔ ڈر کس بات کا ہے تمہیں؟ ڈر اس بات کا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ بہرحال جی، پاکستان نے ان کی یہ تمام حرکتیں دیکھیں، ان کو بار بار وارن کیا، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بتایا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آ کے بتایا، وزیر اعظم نے بھی آ کے بتایا، وزیر دفاع نے بھی آ کے بتایا، وزیر خارجہ نے بھی آ کے بتایا۔ ہم بولتے رہے، پورا میڈیا، سوشل میڈیا، ایک ایک شخص بولتا رہا کہ خدا را بس کر دو اس پاگل پن کی، یہ جو جنگوازم ہے، یہ جو تمہارے دماغ کے اوپر ایک پاگل پن سوار ہے، اس کو بس کر دو۔ لیکن ہندوتوا کا نشہ، گاؤ موتر کا نشہ، گوبر کی خوشبو کا نشہ، مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ تھا کہ ان کو بس مسلمانوں کو تباہ کرنا تھا، مسلمانوں کا خون بہانا تھا، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے تھے، خاکم بدہن۔ تو جب اکتفا نہیں ہوا اور اپنے 5 طیارے گرا کے، اپنے سینکڑوں ڈرون گرا کے، اور اس کے بعد بھی جب سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں، تو کل رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ کے بعد، اس بریفنگ میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہندوستان کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ جتنے وہاں پر صحافی بیٹھے تھے وہ ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا۔ یہ بین الاقوامی صحافی ہوتے ہیں، یہ اتنے ڈوسائل نہیں ہوتے، یہ بڑے ہاکش ہوتے ہیں، آ کے بڑے سخت سوالات کرتے ہیں۔ ان کے پاس سوال ہی نہیں تھے کرنے کے لیے کچھ، کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تھا۔ انہوں نے جو جھوٹے دعوے کیے ہوئے تھے، ہم نے JF-17 گرا دیا، ہم نے یہ کر دیا، پائلٹ پکڑ لیا۔ اور بھائی یہاں سے کوئی چیز اڑتی ہے، دنیا میں ہر ایک کا سیٹلائٹ اوپر ہے۔ ریڈارز اگر نہ بھی پکڑیں، اول تو ریڈار ایک ایک چیز ٹریک کرتا ہے کہ یہ چیز یہاں سے اڑی ہے، یہ پروجیکٹائل یہاں سے اڑا ہے، چاہے جہاز ہے چاہے میزائل ہے، کہاں تک گیا ہے اور کہاں پر اگر وہ تباہ ہوا ہے، کہاں پر گرا ہے، واپس چلا گیا، اس کا پورا ایک جو وہ سرکٹ ہے وہ ٹریک ہوتا ہے۔ رات کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے وہ بہت خطرناک تھی، اس لیے کہ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہمارے پوکھران کے اوپر جو نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹ ہے، جہاں 1974 میں بھی انہوں نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا، اس کے بعد 1998 میں بھی کیا تھا، کہا وہاں پر میزائل گر گیا ہے۔ اور باقی شہروں میں یہ سارے لائٹس آؤٹ کرا رہے تھے، کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہے، ہم نے انٹرسیپٹر میزائل سے انٹرسیپٹ کر لیے ہیں باقی سارے کے سارے۔ اتنے تم چیمپئن، کہتے ہیں جی ہمارا S-400 جو ڈیفنس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے ان کو پکڑ لیا ہے، ہمارے جو ریٹیلیٹری ہیں انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور جو ہمارے میزائلز ہیں انہوں نے ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ، لیکن کہانی وہاں بھی نہیں رکتی۔ اس کے بعد صبح تقریباً کوئی 3 بجے کا وقت تھا کہ اچانک
لاہور، اسلام آباد اور باقی شہروں سے ہمیں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ دھماکے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ جب ہم پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میزائلز لانچ کیے گئے پاکستان کی ایئر بیسز پر، شور کوٹ میں رفیقی ایئر بیس پر میزائل لانچ کیا گیا جو کہ وہاں نہیں گر سکا، اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ نور خان ایئر بیس کے اوپر کوشش کی گئی اس کو نیوٹرلائز کرنے کی، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈرونز بھیجے، ڈرونز انہوں نے لاہور میں عسکری 11 اور ڈیفنس میں فیز 6 کے علاقے میں بھیجے، شیخوپورہ میں، نارووال میں، ان سب جگہوں پر ہم نے ڈرونز ان کے مار کے گرائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ شور کوٹ، جھنگ، سیالکوٹ، نارووال، شیخوپورہ، ان تمام علاقوں میں انہوں نے ڈرونز بھیجے اور میزائلز ہماری 3 ایئر بیسز کے اوپر بھیجے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ پھر پاکستان آرمی نے صبح الحمدللہ پاکستان نے بنیان مرصوص لانچ کیا صبح فجر کے وقت جی۔ فتح 1 آپ سب نے ویژولز دیکھے ہوں گے، ہم نے اپنے میزائل لانچ کیے، ایئر ٹو سرفیس بھی لانچ کیے، سرفیس ٹو سرفیس بھی لانچ کیے، اور ہندوستان میں جن ٹارگٹس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ الحمدللہ میرے مالک کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔ سب سے پہلے پاکستان نے برہموس میزائل سٹوریج فیسیلٹی جو بیاس میں تھی اس کو ہم نے ہٹ کیا، تباہ کیا۔ ادھم پور ایئر بیس کو ہم نے ہٹ کیا۔ ڈیفنس سسٹم ان کا ہم نے ہٹ کیا جو S-400 ہے، اس کو ڈیمیج کیا، ڈسٹرائی کیا۔ اس کے علاوہ آدم پور جو ایئر سٹرپ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا، پٹھان کوٹ میں اٹیک کیا۔ اس کے علاوہ پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ جو ہے اس کو ہم نے ہٹ کیا پریسیجن میسائل اٹیک کے ساتھ۔ ادھم پور میں ہم نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہٹ کیا، کمپلیٹلی ڈسٹرائی کیا، ایئر بیس کو ہٹ کیا اور اس کو ہیویلی ڈیمیج کیا۔ جلندھر میں ایئر بیس کو ہم نے ہٹ کیا، اس کو ہم نے تباہ کیا ہے۔ گجرات میں ملٹیپل ایئر بیسز اینڈ لوکیشنز ہیو بین ہٹ۔ دلی ریجن میں ہم نے جو میزائل بھیجا تھا وہ حصار کے قریب انٹرسیپٹ ہوا ہے ان کے انٹرسیپٹر میزائل سے، اور لیکن ابھی بھی دہلی ہمارا ایک پوٹینشیل ٹارگٹ ہے۔ راجستھان میں ہم نے ملٹری انسٹالیشنز کو، دفاعی تنصیبات کو ہٹ کیا ہے، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ شری نگر میں ہم نے ایئر بیس کو ہٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ 20 سے زیادہ جو فوجی کیجولٹیز ہیں یہ اسی وقت پہلی ویو میں ہو گئی تھیں۔ اور اس کے علاوہ چندی گڑھ میں ہم نے ایک اسلحے کا ڈپو تھا، اس کو ہم نے نیوٹرلائز کیا ہے، تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اوورآل جو ٹوٹل امپیکٹ بنتا ہے وہ اس وقت پہلی ویو کا وہ 20 ہندوستان کی جو ملٹری سائٹس ہیں 20 سے زیادہ، ان کو ہم نے ہٹ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا، تباہ کیا، اور پورے ناردرن انڈیا میں ہم نے ڈیمیج کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سائبر اٹیک لانچ کیا، اور جو سائبر اٹیک لانچ ہوا اس نے بھارت کے 70% جو بجلی ان کو مل رہی تھی اس کی خبریں یہ آئیں کہ وہ ہم نے ڈسرپٹ کر دی ہے، پاور ان کی جو ڈسٹریبیوشن فیسیلٹی ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ہندوستان کا ایک OTP اوتھینٹیکیشن اور گورنمنٹ کا ای میل اینڈ OTP اوتھینٹیکیشن سرورز ہیں پاکستان نے، ان پہ بھی ہیکرز نے اٹیک کیا ہے اور they were taken down، اس پہ ایک سائبر اٹیک ہوا ہے جس میں کہ ڈینائل آف سروس اٹیک تھا، DDoS اٹیک تھا، جس میں ان کا جو OTP سرور تھا مین وہ گیا، بھارت سچار نگم لمیٹڈ وہ گیا، گورنمنٹ آف انڈیا آفیشیل میل وہ ہوا، آئی میپ سرور وہ گیا، پاپ سرور وہ گیا، واجرا سرور وہ گیا، ویدی سرور وہ ہم نے پکڑا، گورنمنٹ آف مدھیہ پردیش کی جو سائٹ ہے اس کو ہم نے پکڑا، انجینئرز انڈیا لمیٹڈ اس کو ہم نے ہیک کیا، سائبر اٹیک کیا، ہیک کیا کیا سائبر اٹیک کیا رادر۔ گورنمنٹ آف بہار کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر سائبر اٹیک ہوا، نیشنل انٹرنیٹ ایکسچینج آف انڈیا
اس کے اوپر ہم نے سائبر اٹیک کیا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ اس پہ سائبر اٹیک ہے. گورنمنٹ ISP سرور اس پہ اٹیک ہے. کیلکٹا گورنمنٹ میل اس کے اوپر سائبر اٹیک ہے. انڈین ایئر فورس اس کے اوپر سائبر اٹیک ہے. انڈین آرمڈ فورسز آرمی اس کے اوپر اٹیک ہے. منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اس کے اوپر اٹیک ہے. پرائم منسٹر آف انڈیا کی ویب سائٹ اس کے اوپر ڈینائل آف سروس اٹیک ہے. نیشنل اسٹاک ایکسچینج آف لمیٹڈ انڈیا اس کے اوپر اٹیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بامبے اسٹاک ایکسچینج اس کے اوپر بھی ڈینائل آف سروس اٹیک ہے, DDoS اٹیک جسے کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کہانی, اب اسٹاک ایکسچینج کی شروع ہو گئی ہے تو آپ کو اسٹاک ایکسچینج سے بھی اس کی بھی بات آگے چلا لیتے ہیں کہ ان کی جو 2 اسٹاک ایکسچینجز ہیں, نفٹی ہے اور سینسیکس ہے, وہ دونوں کی دونوں ڈاؤن ہوئی ہیں. ہر ایک اس میں کمی دیکھی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ $6.9 ٹریلین کے کچھ کہہ رہے ہیں $83 بلین کا شاید نقصان ہوا ہے. 6.9 ٹریلین روپیز رادر, تو 8.3 بلین ڈالرز کا وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ ویپرائز ہوا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں, چاہے نفٹی 500 ہو چاہے سینسیکس کی بات ہو. تو اب کہانی یہ ہے کہ ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. انہیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ حضور ہم پاکستان کو جو حلوہ سمجھ رہے تھے وہ یہ حلوہ نہیں ہے. اور ہم بڑے حیرانگی سے ان کو دیکھ رہے تھے, اتنی حیرانی سے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں, یہ کیا سوچ رکھتے ہیں, کیا یہ پاگل ہو گئے ہیں, ان مطلب باولے ہو گئے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم سمجھاتے جا رہے ہیں, آگے سے چاں لگائی ہوئی ہے, بکواس لگائی ہوئی ہے, ایک جھوٹ کا پلندہ. ابھی پھر دوبارہ وہ صوفیہ قریشی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کر دیا ہے ہم نے, بڑا سکسیسفلی نیوٹرلائز کر دیا ہے ہم نے, وہ کر دیا ہے, یہ کر دیا ہے. کوئی جھوٹ کے پلندے یار. حیرت مجھے اس بات پہ آتی ہے کہ ان لوگوں میں شرم اور حیا اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان نے جو منہ توڑ جواب بھارت کو دیا ہے اس میں متعدد پوسٹس ہیں بھارت کی جو کہ پاکستان نے, جس کو ہم چوکیاں کہتے ہیں, ان کو تباہ کیا ہے. اور جس میں دھرم سل ایک ہے, ڈنا ایک ہے, اور ٹیبل ٹاپ بالمقام نیزا پیر سیکٹر وہ بھی مکمل طور پر ہم نے تباہ کر دی ہے. اور ان سب کی ویڈیوز بھی انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے پاکستان نے اور کیا نہیں کیا ہے. بین الاقوامی آپ کے پاور بروکرز ہیں, ان کو ہوش آئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ مندر کا گھنٹا سمجھو کیا, آتے ہو بجاتے ہو چلے جاتے ہو. بیٹا ایسی گھنٹی بنائیں گے تمہاری کہ بجتے رہو گے جب تک موت نہیں آتی تمہیں. تماشا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے, مذاق سمجھا ہوا ہے. تم لوگ ہو کیا گائے موتر پینے والے, گوبر سونگنے والے. آپریشن سندور تم چلائے گا. میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا, مودی نے تو کبھی سندور دیکھا ہی نہیں ہے. کہاں ہے شری متی جی ان کی, کہاں ہے پتنی دیوی ان کی, سندور کو ترسنے والا. بیٹا وہاں سندور لگائیں گے کہ ڈھونڈتے پھرو گے کہ کہاں لگا ہے. تم لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا تھا, چاں لگائی ہوئی ہے, تماشا سمجھا ہوا تھا. تم نے جو ہمارے بچے شہید کیے ہیں, جو ہماری خواتین شہید کی ہیں, میں بعد میں یہ تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پاکستان نے جب یہ میزائل لانچ کیا ہے تو اس کے اوپر ان تمام بچوں کے نام لکھ کے بھیجا ہے. ہر اس ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے جس ایئر بیس سے جہاز اڑا تھا اور پاکستان کے شہریوں کو اس نے ہٹ کیا تھا. اس میں حوا بی بی ہے, یہ بچی, ٹھیک ہے, عروہ زبیر ہے, محمد بن زبیر ہے, اویم زبیر ہے, عمر زبیر ہے, عمر موسیٰ ہے اور ارتضیٰ ہے. اور لکھا ہے کہ ود لو فرام دیم. اس کے بعد میزائل فائر کیے ہیں. تم کیا سمجھے تھے ہم بھول جاتے؟ ہم سود سمیت واپس کریں گے تمہیں. ہاں, ہم نے تمہارے شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا, ہم نے تمہاری دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا اس لیے کہ تم میں اور ہم میں ایک واضح فرق ہے. تم مکار, شاطر, جھوٹے ہو, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں.
ہم نے تمہارے کسی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا. ہم نے چن چن کر وہ تمام ایئر بیسز، وہ تمام رن ویز، وہ تمام ایئر ڈیفنس سسٹم تمہارے اڑائے ہیں جنہوں نے مدد کی تھی یا جہاں سے جہاز اڑے تھے اور ہمارے ان بچوں کو شہید کیا تھا. تمہارا خیال تھا ہم بھول جائیں گے؟ ان بچوں کی میں کل تصویریں دیکھ رہا تھا، میرا جگر پھٹ گیا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کب تمہیں منہ توڑ جواب دیا جائے. وہ کہاں ہے تمہارا گورو آریا جسے آصف منیر کا سر چاہیے تھا؟ کیا حال ہے تیرا؟ بول. 2 ٹکے کا میجر بھونکتا ہے کتے کی طرح آ کے. تو سالے تو ٹی بریکیں دیتا رہے، تجھے اندر گھسنے کی اجازت نہیں. تو آپس روم سمجھائے گا جس کو میجری سے کرنیلی نصیب نہیں ہوئی، جس کو یہ نہیں پتا کہ بٹالین کیا چیز ہے؟ تو بتائے گا؟ اتنا تو بڑا سورما تھا تو ایم بی اے کر کے کارپوریٹ میں لیکچر کیوں دینے شروع کر دیے؟ فوج میں جرنیل کیوں نہیں بنا؟ تو سب کا باپ بنا پھرتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں ہر بات میں میں جو کہہ رہا ہوں. وہ تو کیا ہے بھائی؟ کیا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بھگوان سمجھ رہے کوئی؟ میں جو کہہ رہا ہوں تو چیز کیا ہے؟ چر 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 لگائی ہوئی ہے. مجھے جی ایچ کیو سے چیخیں چاہیے. اب کہاں سے نکل رہی ہیں؟ جا کے چیک کر. مودی کی کہاں سے چیخیں نکل رہی ہیں؟ کہاں سے نکل رہی ہیں تمہاری چیخیں؟ جھوٹے لوگ، بے غیرت، پچھلے 25 سال سے تمہاری بکواس سن رہے ہیں اور پچھلے 2-3 سال سے تو تم لوگوں نے حد کی ہوئی ہے. جب سے تمہارا پتہ نہیں کہ تم نے انفلیٹڈ اپنا جی ڈی پی اوپر کر کے ڈرامے کر کے، ایک تو تم لوگوں کو سنڈروم ہے کوئی، ہر چیز کہتے ہیں نہیں پہلے یہ ہندوستان میں ہوئی تھی، یہ تم نے تو بعد میں سیکھی ہے. اس کا نام بھی، یہ بھی ہماری سنسکرتی سے نکلا ہے. They're complex, they have an inferiority complex. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں اتنا گھٹیا ہمسایہ ملا ہے. ایک طرف سے بکواس ہوتی چلی جا رہی ہے، پچھلے 25 سال سے ہوتی چلی جا رہی ہے. جب دل چاہتا ہے ہر 2 سال کے بعد ایک پٹاخہ چلاتے ہیں، اپنے 4 لوگ مارتے ہیں، اپنے لوگ مارتے ہیں اور ہم پر الزام دھر دیتے ہیں. پھر بین الاقوامی گٹھ جوڑ کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پھنسا دیتے ہیں، کمپرومائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں. صرف کس لیے؟ اپنے سیاسی فائدے کے لیے، بی جے پی کے فائدے کے لیے. 1999 سے آج تک جتنے حملے ہوئے ہیں، یہ سو کالڈ جو یہ کہتے ہیں، وہ سب کے سب فالس فلیگ آپریشنز بھاجپا سرکار بی جے پی نے کروائے ہیں. ہندوستانی خود اس عذاب میں جینا چاہتے ہیں تو جیے. خواب دیکھ رہے ہو سپر پاور بننے کے، اور چائے والے کو تم نے وزیر اعظم رکھا ہوا ہے. چائے والے کی سوچ اتنی ہی ہے بھائی. چائے والے کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چائے والا بڑا ہو جاتا نا تو کیا ہی مزہ تھا. چائے والا بڑا نہیں ہو سکا، اس کا عہدہ بڑا ہو گیا. چھوٹا آدمی ہے، چھوٹی سوچ کا حامل ہے. ہندوتوا والے، یہ آر ایس ایس والے، یہ بی جے پی والے، یہ سب ایسے ہیں. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں بھارت میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ذہین لوگ بھی ہیں، جو سوال کرتے ہیں، جو پوچھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس جنگ سے فائدہ کس کو ہوگا. اس رافیل کی ڈیل میں کتنی کرپشن ہوئی تھی؟ راہل گاندھی نے سوال اٹھایا تھا. آج تماچا پڑا ہے تمہارے منہ کے اوپر. تمہارا خیال تھا میں یہ استعمال کروں گا اور کیا ہو جائے گا؟ تم نے رافیل کے اس کے شیئر ڈبو دیے ہیں، اور جی ایف 17 17.05% اوپر گیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ عزتیں، ذلتیں، یہ صرف وہ ذات دینے والی ہے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہمارا کام ہے ایمان کے جذبے کے ساتھ، بے شک میرے ہاتھ میں ایک سوٹی ہے، جو میرے سے ہو سکتا ہے میں نے جا کے کرنا ہے. میرا رب یا مجھے شہادت نصیب فرمائے گا یا مجھے غازی کر دے گا. دونوں صورتوں میں الحمدللہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہم اس چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں. میں یہ امید کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے آج، اس کے بعد شاید بیٹر سینس پریویل کرے. نہیں کرتی تو 100 بسم اللہ، آگے چلے. یہ کہانی اب ایک انت تک پہنچے. آپ کرنا چاہتے ہیں، ٹروس کرنا چاہتے ہیں، سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے، بات کر لیجئے.
آپ مزید آگے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیجئے. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس طرح کا مس ایڈونچر ہندوستان اس کے بعد اگلی 2 دہائیاں 3 دہائیاں 1 صدی تک دوبارہ سوچے نہ، انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جی. ایک بہادر قوم ہے، ایک بہادر فوج ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہماری فضائیہ، ہماری بحریہ، ہماری بری فوج، ہماری عوام، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اپنے رب کے آگے سر بسجود ہوں. اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا، ہمیں ذلتوں سے بچایا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیے. آگے جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ایک بار پھر اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں آپ سے. اگر آپ لوگوں سے، ان سے نہیں، ان کو جو کچھ کہا I meant it from the bottom of my heart. لیکن اگر میرے سے آپ لوگوں کو برا لگا ہو، کوئی میرا لفظ، کوئی میرا لہجہ، کوئی میرا تلفظ، تو میں اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیے گا. پاکستان کے ان بیٹوں کے لیے دعا کرتے رہیے گا جو بارڈر پر ہیں، جو ہوا میں ہیں، جو آپ کی اور میری عزت کی اور اس پاک سرزمین کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. ان کی فتح کے لیے دعا کیجیے گا. اس ملک کی فتح کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے دعا کیجیے گا، اور اپنی اور ہماری عزتوں کے لیے دعا کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.